کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ ذات ہے الذی جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے سکے، تمہیں آزما سکے اور فیصلہ کر سکے کہ کون شخص ہے جو اپنے عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوا۔ اب یہاں غور کریں تو اللہ رب العزت نے موت کی تخلیق حیات سے پہلے فرمائی، موت کی تخلیق حیات سے پہلے فرمائی، موت کو مقدم رکھا اور حیات کو مؤخر رکھا۔ مگر جو زندگی ہم گزارتے ہیں اس حساب سے دیکھا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ حیات پہلے ہے اور موت بعد میں۔ یہ کیس سامنے رکھیں کسی جج کے سامنے، وہ کہیں فاضل عدالت بہتر سمجھتی ہے کہ جب میں نے آنکھ کھولی تو وہ حیات شروع ہو گئی، اور جب میری آنکھ بند ہوگی تو وہ موت شروع ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب کہ ہماری زندگی میں جو ہم سمجھتے ہیں وہ تو حیات مقدم ہے اور موت بعد میں آنے والی ہے، اور اس کے بعد تو قبر ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بھئی خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، تو میں بہتر سمجھتا ہوں کہ مقدم کیا ہونا چاہیے اور مؤخر کیا ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تمہارا مقصود میری ذات ہے تو میرے بتائے ہوئے رستے پر چلو، اور اگر تمہارا مقصود تمہاری ذات ہے، دنیا ہے، تو اپنے بنائے ہوئے رستے پر چلو۔ تو تمہارا قانون تو یہ کہتا ہے کہ زندگی پہلے ہے اور موت بعد میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، موت پہلے ہے، زندگی بعد میں ہے۔ موت پہلے ہے، زندگی بعد میں ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ہم انسان ہیں، اللہ رب العزت نے انہی انسانوں میں افلاطون بھی پیدا کیے، جالینوس بھی پیدا کیے، اور ارسطوٹل بھی پیدا کیے، اور ارسطو بھی پیدا کیے، بڑے بڑے فلاسفہ اور فلاسفرز بھی پیدا کیے۔ تو انسان نے سوچنا شروع کیا، بڑے مفسرین پیدا کیے، مدققین، محققین۔ تو پھر جا کے اسے سمجھ آئی کہ ہاں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بھی تو فرمایا ہے، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان پر ایک زمانوں میں سے ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ جب وہ شیء مذکور نہ تھا، پتہ چلا موجود تھا مگر قابل ذکر نہ تھا۔ تو پتہ چلا وہ جو عدم سے وجود کا جو دور ہے یہی تو ہے کہ موت سے حیات میں منتقل کیا۔ وہ جو عدم کا دور ہے وہ حل عطا والا دور ہے۔ تو عدم کا دور جب انسان بالکل گم شدہ تھا، جسے کوئی کچھ نہ جانتا تھا، عالم ارواح میں تھا، کوئی جانتا تھا کوئی نہ جانتا تھا، وہ جو عدم کے دور سے وجود کے دور میں منتقل کیا، فرمایا سمجھ لو دنیاوی لحاظ سے جب تم عدم میں تھے تو مردہ تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس لیے میں نے موت کو مقدم کیا، پہلے موت کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد جب موت پوری طرح اپنے وجود کے ساتھ طاری ہو گئی تو پھر وہاں سے میں نے ایک حیات کی کرن پیدا کی اور تمہیں زندگی کا وجود دیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے اب ضروری ہے کہ ہم اس فلسفے کو سمجھیں کہ مقدم کیوں کیا، مؤخر کیوں کیا۔ اب سمجھ آئی کہ ہاں اگر اللہ رب العزت کی رضا جوئی میں زندگی بسر کرنی ہے تو پھر موت کو مقدم سمجھنا ہوگا، اور اگر اللہ کی خاطر اس زندگی کو گزارنا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے ہاں موت کی تقدیم ہے اور حیات کی تاخیر ہے۔ تو پھر مولا زندگی کیسے بسر کریں؟ فرمایا ہاں اگر زندگی پہلے رکھتا تو پھر زندگی کو تم اپنی زندگی کا اتنا حصہ دے دیتے کہ موت کے لیے کچھ بھی باقی نہ رہتا۔ اگر
زندگی کو مقدم رکھتا تو تم اپنی زندگی کا میجر حصہ اس زندگی کے لیے وقف کر دیتے کہ پھر موت کے لیے کچھ باقی نہ رہتا. تو میں نے اس لیے موت کو مقدم کیا کہ اپنا بیسٹ آف یور لائف موت کے لیے خرچ کر دو. جو موت کے لیے زندہ رہے وہ موت کے بعد بھی زندہ ہے. جو اس موت کے دور کے لیے زندہ ہو جائیں تو وہ موت کے بعد بھی زندہ ہیں. اور جو زندگی کو مقدم کر کے موت کو بھول جاتے ہیں وہ پہلے بھی مردہ ہیں بعد بھی مردہ ہیں. اس لیے زندگی ایسے گزارو کہ موت سامنے رہے. زندگی ایسے گزارو کہ موت پیش نظر رہے. اور زندگی ایسے گزارو کہ پریفرنس موت کو دو. زندگی ایسے گزارو کہ پریورٹی موت کو دو. اگر زندگی پریورٹائز ہو گئی تو موت جو ہے پھر نظر انداز ہو جائے گی. اللہ چاہتا ہے کہ رہو اس دنیا میں مگر نگاہ اس موت پہ رکھو. گزارو اس زندگی کو مگر نگاہ موت پہ رکھو کہ بعد میں کیا ہوگا.